مرد ہو اور جو بھی اچھا عمل کرے گا تو اس کے اچھے عمل کے ساتھ قید اس کے ایمان کی ہے، وہ مومن ہو صحیح تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ من جن سے یہ من کا لفظ عام ہے کہ من عامل، کوئی بھی جو عامل ہو، اس میں قید کسی کی نہیں کہ جس نے بھی اچھے عمل کیے اسے ہم دیکھیں گے۔ اس میں شکل نہیں دیکھی جاتی، صورت نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے گزشتہ تمہیں جیسے کہا جاتا ہے ایسا ہوا ہے مشاہدہ کیا، کچھ چھوٹی باتیں جو یاد رہ جاتی ہیں آپ لوگوں کو، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے اندر جن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو، سوالات بھی وہی ہوں کہ جن سوالوں کا کوئی فائدہ ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو ذہن میں بات ہے، میرے نبی کے غلاموں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی شور نہیں ہوتی، ایک آدمی کی شور ہوتی ہے، ہماری اپنی دماغ، ہماری اپنی سوچ سے ہم جو سوچتے ہیں کہیں اچھوں کو برا سمجھ لیتے ہیں، بروں کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، یہ ہماری اپنی سوچ، اپنے تعلقات ہیں، اپنے سوچ ہے۔ کہیں یہ کان کھڑا کر جاتے ہیں جو ان سے سنتے ہو تو اس کو پیچھے کر جاتے ہیں، کہیں آنکھیں کھڑا کر جاتی ہیں، کہیں زبان کھڑا کر جاتی ہے، کہیں دماغ سوچ کھڑا کر، انسان کی سوچ کا دین و ایمان خراب کر دیتا ہے۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سے پتہ چلے گا۔ آج میں نے حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ حضرت عبیس کرنی کون تھے۔ حضرت عبیس کرن کے رہنے والے مرادی خاندان سے تعلق تھا، عامر کے بیٹے تھے، اونٹ چراتے تھے اور حضور کے یہ عاشق کے ساتھ تھے۔ یہ آپ نے سنا، یہ نام کا یہ وہ عبیس کرنی ہیں جن کو ان کے گاؤں کے بھی لوگ نہیں جانتے تھے، اور حضور پاک کو پتا تھا کہ وہ ہمارا عاشق ذات ہے، اور ان کو بھی ایک ہی چیز کا پتا حضور کا، لیکن بظاہر حضور کی بارے ہم حاضر ہوئے کہ حاضر ہو جاتے تو پھر صحابی کہلاتے۔ ان کی حاضری سے جو چیز مانے رہی میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں، وہ ان کی والدہ کی خدمت مانے رہی۔ ان کی والدہ بہت ضعیف تھی اور علی بھی بیمار تھی، ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ بس اللہ نے بھی فرمایا نا کہ لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، عبادت تو اللہ کی کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو سوا سے جائے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو رکھا، ان کے ساتھ نیکی کرو، خیر کرو، سلوک اچھا سلوک بتاؤ، برتو، کیونکہ وہ مربی حقیقی ہے اللہ تعالیٰ، یہ مربی مجازی ہے۔ مربی کا معنی پرورش کرنے والا، تو وہ پالنے والا حقیقی ہے اور یہ پالنے والے مجازی ہیں۔ میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں یہ ایک چیز اتنے عاشق زار ہونے کے باوجود حضور کی زیارت سے محروم، اگرچہ نقشہ سارا ان کے سامنے تھا، حضور دیدار کرایا تھا، صحابہ سے پوچھا یہ حضور کا حلیہ کا بیان کرتے تھے وہ، لیکن بظاہر نہیں آئے۔ صحابی تب ہوتا ہے جب کہ ظاہر ہی نے حیات اور زندگی میں ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو دیکھے۔ کون سی نگاہ سے دیکھ رہے؟ ایمان کی نگاہ سے۔ میں نے ایمان کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، زمین مقتول نابینا تھے تو حضور کی صحبت میں آتے تھے، لیکن وہ صحابی کہاں پائے؟ کیوں کہ اگر یہ آنکھیں نہیں تھی لیکن
کی آنکھیں تھیں اور بے نفس جسمانی طور پر حضور کی علم میں حاضر ہوئے. یہ حضور کی علم میں حاضر نہیں ہوئے، اس لیے صحابی اس سے رہ گئے، صرف وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے. اب ان کا مقام تو تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو تو دیکھا ہو لیکن نبی پاک کو نہ دیکھا ہو. تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے تابعین کو دیکھا ہو. جس نے صحابہ کو دیکھا ہو وہ تابعی ہے، جس نے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی. حضور کے دیکھنے والا صحابی اور حضور کے دیکھنے والوں کو کوئی دیکھے تو وہ حضور کے دیکھنے والے پہ تابعی ہوتے ہیں. صحابی جو ہے ان کے منہ کو دیکھی ہوئی تو وہ تابعی، اور جو ان کو دیکھے تو وہ تبع تابعی. لہذا حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اویس خیر التابعین، افضل تابعین، خیر التابعین، کہ جتنے بھی تابعین ہیں ان میں سب میں بہتر اور خیر اور اعلیٰ تابعی اویس کا ہے. تو اندازہ کرو حضور نے فرمایا میری امت کے بارے میں کیا جانتے ہو تم؟ میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش، لا یدرا اولہ خیر من آخر خیر و اقل. حضور نے فرمایا بارش کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے. تو میری امت کا بھی نہیں پتا ان کا کیسے. اب یہ دل رکھ لیا آپ نے امت ہوگا میرے امت ہو، یہ وہی جانتے ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ خلفائے راشدین علم میں نہیں ہے تو آ جانا چاہیے. خلفائے راشدین 4 صحابی ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت حیدر کرار. ان 4 کی محبت ہمارے نبی نے فرمائی یہ فرض عین ہے. جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ فرض ہے ایسے ان کی محبت ہے. یہ ابن اسحاق شریف کا نام موجود ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے حضور کے دیکھنے والے تو سارے جنتی ہیں، سمجھے؟ لیکن تمہیں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ حضور پاک نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، اے علی، میرا آبے سے کرنی ہے، کرن میں وہ رہتا ہے، مرادی خاندان میں وہ قبیلہ ہے، تم اس سے ملو تو اس سے اپنی بخشش کے لیے دعا کرانا. یہ بات کہاں گئی؟ مقام مرتبہ ان کا اونچا تھا، مقام مرتبہ ان کا اونچا تھا. حضور پاک نے فرمایا ان کے پاس جانا اور اپنے لیے سے دعا کرانا. کہا حضور کی پہچان کیا ہے، کیسے ہے ان کا حلیہ وجہ؟ حضور نے سارا حلیہ بتایا، کدوں کا ایسا ہوگا، جسم ایسا ہوگا، ایسے ہوں گے اور پہچان نہیں جائیں گے. اب وہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی نظر و شباب میں کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، ویسے بہتر ہے. لیکن کتنا مقام کے ان کو کہا 10 سال تک یہ جو میں رہے، 10 سال تک حضرت عمر فاروق اور حضرت حیدر کرار ان کو ڈھونڈتے ہیں. اب کوئی بتایا نہیں تھا، کیونکہ جب کوئی چیز ہو تو اسے قریب والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، دور اس کا شورا ہوتا ہے. سمجھے نا؟ قریب والے نہیں جانتے، لالٹین کے نیچے تو اندھیرا ہی ہوتا ہے. آخر جب حضرت آیا تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھے اور ابو قبیس، اور آپ اعلان کیا کہ ہاں بھائی کوئی ہے، کوئی کرن کا آدمی، بلا قبیلے کا آدمی، یمن کا رہنے والا، تو کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو جاؤ اور نہ کھڑے ہو، وہ کھڑے ہو گئے. بھائی تم میں ہے کوئی کرن کہنے والا؟ کھڑے ہوئے. اچھا پھر ایک کہا کوئی مرادی قبیلے کا رہنے والا، ایک آدمی بوڑھا سا آدمی جی، ان کا تم کر کے رہنے والا جی، تو ابیس کرنی کو جانتے ہو؟
ویسو تو ہے ان لوگوں میرا بھتیجا لگتا ہے، لیکن اب اس طرح نہیں، ایسا کوئی نام نہیں۔ اچھا دعا جا کہا کیا صورت ہے اس کی؟ کہا اس کا کوئی صورت کیا بتاؤں، کوئی اونٹ چلاتا ہے اور جنگل میں رہتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور کوئی حال اس کا نہیں، لوگ وہاں کے اس کو کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب اندازہ کرو یہ خاص جس کا بھتیجے دے وہ کہہ رہا ہے، ان کی نظروں میں ایسا ہی تھا، یعنی ان کو نہیں پتا خالق کو کتاب، خالق کو تو پتہ نہیں ہونا ہے۔ میرے امیر میرے عمر اسے دعا کرانا اللہ، حالانکہ کیا مقام تھا حضرت فاروق کا، کیا مقام تھا، لیکن ایک چیز کی تعریف کی جاتی ہے، ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے، ایک چیز کی ایک موقع پر فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو سب مطلب یہ کہ دوسرے کی اپنی فضیلت خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ چیزیں یاد رکھا کرو۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کو، اے جبریل میرے عمر کے فضائل کو بیان کر جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں نہیں، جو ان کی فضیلت آسمانوں میں ہے، تمہارے نزدیک فرشتوں کے نزدیک میرے عمر کی وہ فضیلت بیان کرو۔ جبریل نے عرض کیا آقا اگر میں ان کی فضیلت بیان کروں تو میں نوح علیہ السلام کی عمر جتنا بھی بیان کرتا رہوں تو ان کی ایک بھی فضیلت کو نہیں بیان کر سکتا۔ یہ حدیث میں ہے اور میرے پاس کتابیں موجود ہیں، دیکھو کتب خان لا کے، اور پھر اس کے ساتھ آگے بات یہ ہے وہ عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، جبکہ حضرت عمر ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے، یار غار کی نیکیوں میں سے ایک ہی نیکی ہو اور اس کے فضائل ہوں، جبریل کہہ رہا ہے۔ حضور اگر میں 907 بیان کرتا رہوں تو پھر بھی حضرت عمر کی ایک بھی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا، مقام ان کا یہ، اور حضور فرمانے کو ان کا جانا اور دعا کرنا ہے اللہ ہوگا۔ جب پتا چلا کہ میرا بچہ کہاں ہے، اور اس کے اونٹ چل رہے ہیں اور وہی یہی ہے افات میں، تو اس سے پھر آپ ملے حیدر کرار، اس نے کہا حضرت آپ کا نام ویسے، کہا بس ہاں کیا حکم، کہا کوئی ہم اگر عرض کریں تو ہمارے یہاں حکم، انہوں نے کہا یہ ہمیں پکڑتا کیسے دکھا سکتے ہو؟ حضور نے سارا حجہ بیان کیا، فرمایا ان کے پلس تھی پورے جسم میں، انہوں نے دعا کی تو ساری ختم ہو گئی، ایک درہم کے برابر داغ ہے یہاں نیچے سفید، وہ ایسے کیا اپنے حضور نے ان کو بتایا، انہوں نے ایسے کیا تمہارے داغ کافی آپ ہی ہیں، تو پھر ان کا حضور ہمارے نے دعا کی، ہم تو اپنے جستجو میں رہے ہیں، اور آپ کو میں نکلتا ہوں گورنر مقرر کرتا ہوں وہاں کا یمن کا، انہوں نے کہا ہمیں کو گورنر نہیں چاہیے، ہم تو خاک نشین لوگ ہیں، ہم خاک پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا، خاک تو جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ خیر کوئی کپڑے پڑا اپنے نہیں جاتے ہیں، انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو، میری جوتی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، گٹی ہوئی، ٹاکے لگاتے تھا، پوڑیوں سے ٹاکے چن کے ان کو دھو کے اور ان کا لباس سی لے لیتے اپنے ہاتھ سے، یعنی حالت یہ اور مقام یہ، کہا ہمارے لیے دعا کیجیے اپنی اور امت کے لیے، تو آپ نے دعا فرمائی، اچھا حضور کا فرمان ہے تو دعا کرتا ہوں، لیکن میں سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر مومن کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اتنے میں ایسا ہوا ایک تھوڑا سا رکاوٹ درمیان آئی اور یہ ان کے پاس چلے گئے، وہ دعا کر رہے تھے ان کے پاس چلے گئے،
ایسے ہاتھ کر دعا ختم کر دی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ دعا کی کر دی دعا. کاش کہ اگر ابھی تم نہیں آتے تو ساری امت کی ہی بخشش ہوئی. کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن قبیلہ مدر اور قبیلہ ربی کی جتنی بھی بکری ہیں جو ان میں بال ہیں اتنے امتیوں کو بخش ہوئی. یہ جا رہے ہیں صحابی ایک تابعی کے پاس. تابعی کون تھا؟ خیر التابعین. حضور نے فرمایا کہ اویس قرنی خیر التابعین ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ کیسا عاشق تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ جو حضور کے دندان مبارک زخمی ہوئے احد کے جنگ میں ان میں سے خون جاری ہوا تو آپ کو پتا چلا کہ حضور کے دانت شہید ہوئے. نہیں کون سے دانت شہید ہوئے. پہلے 2 دانت اڑا دیے, پھر شاید اور دوسرے 2 پھر ہوتے ہوتے حتیٰ کہ 30 کے 30 دانت توڑ دیے. ایک روایت یہ آتی ہے 30 کے 30 دانت توڑ دیے. اور ایک یہ روایت ہے کہ توڑ نہیں دیے, خود بخود ہی جا پڑے 30 کے 30. وہ نسبت سی حضور کی ذات سے کیونکہ ایسے. لیکن سفینۃ الاولیاء نے توڑنے کا لکھا ہے. اسے آپ کی سمن ہے سمانے ویسے تو اس میں ہے کہ توڑ دی. لیکن توڑ دیے یہ خود بخود ٹوٹ گئے. خود بخود ٹوٹ گئے تو نسبتی ہے. جیسے کہ مجنون پہاڑوں میں پھر رہا ہے اور لیلا نے پشنے لگوائے ویل میں سے, تو جس نس سے خون نکلوایا لیلا نے اسی نس سے مجنون پہاڑوں میں جاری ہو گیا اپنے آپ. یہ وہ نسبت کی وجہ سے. اس لیے حضور کے ساتھ وہ نسبت تھی. خون کا جاری ہوا, ان کے ساتھ دانت انہوں نے توڑ دیے یا خود بخود ٹوٹ گئے. خود بخود ٹوٹ گئے تو وہ نسبت تھی. جیسا کہ میاں محمد نے مجنون کے بارے میں کہا کہ لیلا لہو چھڑایا گھر میں زیاد ڈٹھا بغدا. لیلا لہو چھڑایا گھر میں یار نہ ڈٹھا بغدا. وچ پہاڑا مجنون دائیں خون وگا اس رگدا. پہاڑوں میں مجنون کے وہیں خون جائے ہوگا. اور مولانا غلام سے قاصد التحسین مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیف الملوک کے مد مقابل بہت بڑے فاضل ہوئے مولانا غلام رسول صاحب. ان کا بھی واقعہ ایسا ہی ہے کہ ضرب لگی دن پہ تو انہوں نے سارا بات سبب چھوڑ دیا. اور یہ بھی ایک علم ہے کہ ان کا ایک روٹی لاتے جو طلبا مانگ کے, تو اس زمانے ایسے نہیں ہوتا تھا بھائی کہ بھائی نے پکڑا یا بھائی کر رہا ہے. تو نمبردار کوئی لڑکی تھی, اس کے اوپر نظر پڑ گئی, طالب علم تھی, تو بس اسے محبت ہو گئی, پاک محبت تھی. جو وہ گھر میں کرتی وہ لڑکا بھی اس کی وہی حرکت کرتا. ایک دن وہ سرکھا کہا کریے تو یہ ٹھوٹیوں پہ بیٹھا بیٹھا مجھ کر اور یہ بھی استاد دیکھ رہے ہیں کی کیا کر رہے ہیں. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی چرخہ کاٹ رہی تھی تو یہ بھی اس کی نقل کر رہا تھا. کاٹ جائے. ایک دن لڑکی کو گھر مارا یہ بس ہے تو اس نے کہا ہائے, پھر 2 دفعہ کی گل ہے تو سبب ہی بیٹھا گی ہے. تو جہاں چھوٹی لڑکی کو لگتی تھی وہ اسی کچھ پہ لگتی تھی. نسبت کا ہاتھ ہے. ہم کیا جانتے نسبت کیا ہوتی ہے. سربت کو نہیں جانتے لڑکے کو عاشق تھا تو سربت دنگا تھا نبی کے زمانے میں سر کا لکا گیا تھا تو اس لڑکے کو مارا کوڑوں سے. تو سربت نے سارے چھوڑے اپنے جسم پہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو پھر حضرت ویسے کہتے تھے. ہاں میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام جب وہ دیکھا تو اس لڑکے کو لاش چھوٹیوں کی جسم پہ موجود تھی. انہوں نے اسے گھر تحقیق کی, پتہ ہوا کہ لڑکی کو مارا اسے گھر والوں نے, بس وہیں سے مولانا نے چھوڑ دیا. ایسی بھی نہیں ہوتی کہا کہ ہمارے نسل میں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی
جب مزاجی کا یہ حال ہے، پاک مزاجی کا یہ حال ہے، تو حقیقی میں عشق کا کیا مقام ہوگا؟ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کیوں ان کے راز اور شعور ہی ہوتے ہیں؟ وہ آپ نے فرمایا کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تم نات ہیں عمر اور علی، تو حضور کے جتنے امتی سے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جناب شیخ الحدیث۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، حضرت ویسے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام آئے تھے ایک دفعہ تو حضور نہیں ملے، ایک دفعہ آئے تھے لیکن ملاقات نہ ہو سکی، حضور کہیں باہر تشریف لے گئے، لیکن حضور نے بتا دیا کہا سے ویسا ہے، وہ ایک راز نیاز ان کا ہوتا ہے، لیکن محض یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی انداز سے لوگوں نے یہ چیزیں رکھ لی ہیں، کوئی بلند بن جاتا ہے، کوئی پیر بن جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہاں بھائی کہ وہاں ایسا ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ علم میں تو پردہ رہتا نہیں، علم تو ظاہر کرنا پڑتا ہے عالم کو، جس کو گوڑے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ حضرت بستامی باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ایک سے ایک ہوئے منصور ہوئے، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بھئی کیا وجہ حضرت باعزید بستامی میں نے جو قبل کرنے کا نمبر کفر نکالتی میں جیسے کہ غوث پاک نے کہا سبحانی معظم شانی پاک میں جا کوئی عظیم، اور حضرت نے فرمایا باعزید بستامی نے کہ نیش جد پائے من اللہ خدا، میرے جوپے میں اللہ ہی اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت منصور نے کہا یا اللہ قائم کیا بھائی کہ وہ کس میں آگے مجھ باعزید بستامی کی رسم نہیں آئے، کہا باعزید بستامی نے نفی رکھی، انہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے نہیں اور انہوں نے ہاں رکھی، کہا اللہ کہ میں حق میں خدا، لوگوں نے سمجھا اس لیے ان کو خواہش چلا دے گئی ہوگی۔ حضرت باعزید بستامی کے بارے میں بات سے میرے کوئی جو اللہ نے فرمایا تھا یسونی عبدی ولا سمائی بلکہ یسونی قلب المومن، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، اگر میری گنجائش ہے تو مومن کے دل میں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، مقام اولیاء۔ دل کے بارے میں انہوں نے کہا تفسیر بیان میں ضرور معنی میں آتا ہے کیونکہ دل کی گہرائی اتنی ہے کہ اس کی حد نہیں ہوتی، نہیں ہم بے ہے ہی بیٹھا دل دریا سمندر ڈونگے، سبحان میاں شاہ سلطان باہو نکال کر کہا ہے دل دریا سمندر ڈونگے، کون دلا کے جانے ہوں، بچے بھیڑے بچے بج مہانے ہوں، دینا بھی کھوڑ جائے، تب اس لیے اس نے کہا کہ میں کہ سماتا ہوں مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تو آپ یہ تمام تفاصیر اٹھا کے دیکھ لیں، واسع کرسی حسن آباد میں لرد کے تحت لکھا ہے کہ جتنے آسمان ہیں اور جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں اور زمینیں ہیں، یہ سب کرسی الہی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں چھلا پڑا ہو ایسے۔ اور حضرت باعزید بستامی نے کہا کہ یہ جتنے بھی آسمان و زمین یہ جو گنا گئے جو کرسی کے مقابلے میں چھلے کے معنی ہیں جسے چھلا جنگل میں پڑا ہو اس کو ایسے ہوئے نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا لخوب ہاتھ جہاں، ایسے لخوب ہاتھ جہاں آسمان و زمین والے، اگر مومن کامل کے دل کے ایک گوشے میں، دل میں نہیں، دل کے ایک کونے میں لو اُلقا فی زاویۃ قلب مومن ما حس بہ وما احسس بہ، اگر مومن کامل کے دل کے ایک کونے میں اتنا جہان ڈال دیا جائے لوگوں ہاں تو اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ، اس لیے کہ دل کی کوئی حد ہی نہیں تو نہ اس کی حد ہے، انہوں نے بنائے ایسے کہ ایسا ہے کہ مومن کا، تو یہ ہے وہ حضرت کینٹین کا دل یہ تھا۔ اور جب اس کا کوئی ہو جاتا ہے یار وہ اس کا ہو گیا، وہ اس کا ہو گیا، من کان للہ ہے کان اللہ لہ۔ اگر اس میں نے کہا تھا کہ حضرت ایوب جب تندرست ہو گئے، صحتیاب ہو گئے، وہی مال وہی گھر سب کچھ ہو گئی،
تو جبریل آئے، حضرت سناؤ اب آپ کا حال کیا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے. یہ بات اس میں نہیں عرضی، رو پڑے. کہا جبریل کچھ مت پوچھ، نہیں پھر بھی تو اس نے کہا برا حال ہے. وہ جو سارا جسم جو زخمی ہو گیا تھا وہ جب کھا رہے تھے وہ تکلیف نہیں تھی، اب تکلیف. وہ کیسے؟ کہا کہ اس میں صبح اللہ تعالیٰ ایک دفعہ صبح پوچھتا تھا کیف حال ہو یا ایوب، اللہ، اور شام کو اللہ تعالیٰ پوچھتا کیف حال ہو یا ایوب. تو اللہ تعالیٰ کا وہ پوچھنے سے اتنی خوشی جاری رہتی ہے کہ تکلیف کا پتہ ہی چلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. وہ اب وہ آواز جو تھے اللہ تعالیٰ کی وہ بند ہو گئی. وہ تو اپنوں کو سے پوچھتا ہے. ہمارا نبی جو بیمار ہوا تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھا کیا بتاج ہوگا یا رسول اللہ. جبریل آئے یا رسول اللہ فرمائیے یہ تکلیف ہے آپ کو، کیا حال ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا انتہائی مظلوم ہے اور امت کا درد ہے دل میں. اللہ یعنی آپ کا ہمارا درد ہمارے نبی کو ہے. یہ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اللہ حضور کی محبت اور حضور کا امت کے جو رونا اور جو غم ہوتے رہا ہے صرف امت کیوں کے لیے رہا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.